اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، بزرگی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ سے پیوستہ ہمارا موضوع آیت الکرسی کا سب سے پہلا حصہ جو رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی کلمے، یہی کلمہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، اور یہ کلمہ اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہے کہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس کی وجہ سے تخلیق بھی فرمایا، اور اگر اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے، پوری کائنات کو، مخلوقات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اس کلمے کی اہمیت اور فضیلت ہم سنا چکے۔ تمام انبیاء کا جو مشن یا دعوت تھی اسی کلمے کی طرف تھی، اور یہ بھی ہم کچھ جھلکیاں بیان کر چکے۔ اب یہ کلمہ جو ہے میں اور آپ اس کو سمجھ چکے، اس کے فضائل بھی سن چکے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی، لیکن کیا میں اور آپ اس کا رٹا لگا لینے سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی؟ ہم جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے؟ کیا اس کلمے کو صرف پڑھ ہی لینے سے ہماری نجات کافی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ شاید ہم سے زیادہ یہ کلمہ پڑھا کرتا تھا، تو اسے ہم سے پہلے پھر جنت میں جانا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف اس کلمے کا رٹا لگا لینے سے کسی کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کو سمجھنا اور سمجھ کر اس عقیدے کو اپنا لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کا مقصود اور منشا ہے، اور رب تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز اس کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا میں اور آپ اس کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ بھی ہے، یا صرف ہم لا الہ الا اللہ کا ورد، ذکر، اذکار اور اس کو اپنی دعاؤں میں ہی یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ہم موحد بنے پھرتے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا کوئی عقیدہ یا ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک شخص اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائے اور اس کی زبان پر یہ بھی ہو اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، تو گویا اس کو لا الہ الا اللہ کلمے کا معنی اور مفہوم چھڑا سکتا نہیں کوئی، الیاذ باللہ، تو گویا اسے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم نہیں معلوم۔ رب کو بھی معلوم تھا کہ ایسی ایک مخلوق آئے گی کہ جو کہے گی کہ رب کا پکڑا تو چھڑا لے محمد، لہٰذا اللہ نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں ہی ارشاد فرما دیا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کہ چلو تم نے اپنی نعتوں میں، قوالیوں میں یہ مسئلہ بول تو دیا، لیکن اگر قرآن کھول کے دیکھ لیتے تو وہاں تمہیں یہ ملتا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تو پھر شاید تمہیں ہدایت آ جاتی۔ لیکن افسوس کہ ہم قرآن کھولیں گے تو پتہ چلے گا ہم قرآن جو ہے رٹا صرف ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، یا سنی سنائی باتوں پہ ہی عمل کر لیتے ہیں، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو اگر صحیح معنوں میں انسان پڑھے تو وہ موحد یقینی طور پہ بن جائے۔ اگر ایک شخص لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھے، دن رات پڑھے، اور اس کی زبان پر ہو وہی جو مستوی عرش تھا
وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، الیاذ باللہ۔ تو کیا اس نے لا الہ الا اللہ کلمے کو جان لیا؟ نہیں جانا۔ ہم اسکول کی لائف میں ہمارے ہاں تابور جو اسمبلی ہوتی ہے، اسمبلی ہوا کرتی تھی، اسمبلی میں جو ہے اسمبلی کے طریقوں میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک بچہ تلاوت کرے گا، پھر نعت پڑھے گا۔ تو بچپن کی سنی سنائی 2-3 نعتیں جو ہیں ہمیں بھی تھوڑی بہت رٹ گئی، اگرچہ پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن وہ بچپن سے ہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ الفاظ یہ بھی ہیں، تو شمع رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ۔ یہ جو نعت ہے اس کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ تو کیا معنی ہوا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام خزانے ہیں ہی اسی کے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ہم تو نبی کا کھاتے ہیں، نبی ہمیں نوازتے ہیں، یا کوئی مخلوق ہمیں دیتی ہے، تو کیا یہ شرک نہیں؟ کیا یہ رب کی صفات میں کسی کو شریک کرنا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ کیا معلوم ہوا کہ ہم نے صرف رٹے رٹائے جو ہے کلمہ ہم ادا کرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا معنی مفہوم، ہمارے اذہانوں میں ذہنوں میں معنی مفہوم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے۔ اور بہت سارے، یہ بہت طویل فہرست ہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی سننے میں مل جائے گا کہ ہٹلر جو ہے، ہٹلر نے جو یہودیوں کو مارا تھا تو اصل میں تو وہ غوث اعظم انہوں نے کیا تھا، ہٹلر تو ویسے ہی کریڈٹ لے گیا۔ تو سوال کرنے والا پوچھ سکتا ہے کہ جو شیخ صاحب تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کیا ان کی جو ہے ان سے دوستی تھی؟ ہٹلر سے دوستی تھی؟ وہ عیسائیوں پہ بھی پھونک مارتے، وہ بھی ختم ہو جاتے، مسلمان فری ہو جاتے، آج امریکہ بھی شاید نہ ہوتا۔ تو بہرحال اتنی ذہن اور دماغ بھی ہمارے کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے ہم ہدایت بھی مانگتے اور ہم خود بھی کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھیں اور اپنے دوستوں، احباب اور ساتھیوں، اعزاء و اقارب کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز یاد رہے، مشرکین مکہ ایک طرف تھے اور ایک آج کے دور میں شرک جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، اور شیطان جو ہے اس نے غلبہ پا لیا ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے دین کو استعمال کر کے، ہمارے بزرگوں یا اولیاء اللہ کو استعمال کر کے، وہی جو نوح علیہ السلام کی جو ہے قوم نے یہی کام کیا تھا، وہی شیطان نے آج بھی حملہ کر چکا ہے۔ وہ کیا؟ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کو خالق، رازق سب کچھ مانتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی طوفان آ جاتا، کشتیوں میں سوار ہوتے، تو قرآن مجید ان کا واقعہ بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے، اچانک طوفان آ جاتا تو ان کا کیا رویہ ہوتا؟ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جو ابراہیم خلیل اللہ وہ بچا لے، ہمیں بابا آدم بچا لے، ہمیں لات و عزیٰ منات یہ بچا لے، نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص اخلاص کے ساتھ بغیر شرک کیے اللہ کو پکارتے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ابھی اس موقع پر بچانے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب رب تعالیٰ انہیں نجات عطا فرما کے کنارے پر لے آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر انہیں لات منات عزیٰ یہ سارے جو ہے معبودان باطلہ یاد آ جاتے ہیں، اور ان کی نظر و نیاز اور ان کے ساتھ جو ہے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آج کا جو شخص ہے، آج کا جو نادان مسلمان ہے، جو اس نے صرف مسلمان کا لیبل لگایا ہوا ہے لیکن ویسے ہی کام کر رہا ہے جو مشرکین عرب کرتے تھے، بلکہ 2 ہاتھ ان سے بھی آگے۔ کیا کہ وہاں کے مشرک تو جب طوفان میں پھنستے تو کیا کرتے؟
اللہ کو خالص پکارتے، صرف اسی کو پکارتے۔ لیکن آج کے دور کا برائے نام مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب مصیبت میں ہو تب بھی غیر اللہ کو پکارے گا، اور جب خوشحالی میں ہو تب بھی غیر اللہ کو پکارے گا۔ اگر ان لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے کل قیامت کے دن دعویٰ دائر کر دیا یا رب سے شکایت کر دی، یا رب ہم تو مصیبت میں کم از کم تجھے پکارتے تھے، مصیبت میں تجھے پکارتے تھے، اگرچہ ہم خوشحالی میں تجھے نہیں پکارتے تھے، تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو ہمارے لیے تو دوزخ، لیکن جو لوگ مصیبت میں بھی تجھے پکارتے تھے اور خوشحالی میں بھی تجھے جو ہے، مصیبت میں بھی تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور خوشحالی میں بھی، انہیں تو جنت بیچ رہا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ یقیناً یہی ہوگا کہ وہ تو تم سے پہلے جہنم میں جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، یا ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اسی طرح یہ جاننے کے لیے کہ کلمے کا معنی مفہوم کیا ہے، ہم اس کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں لفظ جو الہ ہے، اس کے معنی کو اچھی طرح اگر انسان سمجھ لے تو معبود کے معنی جب سمجھ میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام معاملات، عقائد ٹھیک ہو جائیں گے۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود، اور معبود کس سے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کو پھر تھوڑا سا ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح عبادت کرنے والے بن جائیں۔ جب عبادت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہمیں معبود بھی سمجھ میں آ جائے گا، پھر ہمیں معلوم ہوگا یہ عبادت ہم نے کرنی کس کے لیے ہے۔ عبادت کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تعریف ایک یہ ہے، ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ یہ ایک ایسا جامع نام ہے، جامع اسم ہے کہ جو بھی اللہ کو پسند ہے یا اس کی رضا کے لیے انسان ظاہری جسم کے ذریعے جو بھی ایسا عمل کرے جس سے اس کا رب راضی ہو اور خوش ہو، یا دل کے طور پہ اس کے دل میں ایسی باتیں ہوں، عقائد ہوں جس سے اس کا رب خوش ہے اور راضی ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ عبادت کی ایک اور تعریف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد، خاص شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے، فرماتے ہیں العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ فوق الاسباب یقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادہ، کہ عبادت ایسے شعور اور اعتقادات کا نام ہے کہ ایک انسان اس شعور اور اعتقاد کے ساتھ جب کوئی عمل کرے کہ اس کے دل و دماغ میں ہو کہ میرا کوئی ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، وہ عالم الغیب بھی ہے اور مختار کل بھی ہے، یعنی کہ وہ فوق الاسباب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز، ہر غیب کا علم اس کے پاس ہے اور ہر کسی کو نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو جب یہ اعتقاد کسی کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں ہو، اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ مختار کل بھی وہی اور عالم الغیب بھی مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گی۔ تو اس تعریف کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ایک عالم الغیب، ہر غیب کا علم اسی کے پاس، اور ایک مختار کل، ہر قسم کا اختیار اسی کے پاس۔ میں اور آپ اگر اس نیت سے کسی کے لیے کوئی عمل پیش کریں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ غیب جانتا ہے، ہمارے حال و احوال کو جانتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ وہ جو ہے ہمارے نفع اور نقصان کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اس نے جو عمل بھی اس عقیدے کے ساتھ کیا تو وہ اس شخصیت کی، اس ذات کی عبادت ہو جائے گی، چاہے وہ اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھ کے کرے یا کسی مخلوق کے لیے یہ عقیدہ رکھ کے کرے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں رب نے ارشاد فرمایا
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب جو بھی چاہتا ہے، جو بھی چیز اختیار کرتا ہے تو وہ ہر چیز کو تخلیق کر دیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے اس چیز سے، ان عیوب سے کہ جن عیوب کی نسبت وہ رب کی طرف کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور اللہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، دلوں میں انسان جو کچھ بھی چھپائے رکھتا ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، یا جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ عبادت کی جیسے ہم نے تعریف بیان کی کہ ایسا عمل اگر انسان کوئی بھی عمل کرے، اس میں اس کا اعتقاد ہے کہ جس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، ہر غیب کے احوال اسے معلوم ہے، اور مختار کل ہے، اور وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اگر یہ دو چیزوں کے ساتھ کسی کے لیے تعظیم کی جائے، اٹھا جائے، کھڑا ہوا جائے، سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، یا کوئی بھی اور عمل کیا جائے ان دو عقیدوں کے ساتھ، تو یہ اس ذات کی عبادت کہلائے گی۔ عبادت کی اقسام بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم صحیح طرح سے عبادت کا مفہوم اور معنی سمجھ سکیں۔ عبادت کی اقسام جو ہیں قرآن و حدیث سے جو ہمیں ملتی ہیں وہ صرف 3 اقسام ہیں۔ عبادت کی جمالی طور پہ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ 3 اقسام یہاں پہ التحیات میں بیان ہوئی ہیں کہ ہماری قولی عبادت، تمام قسم کی قولی عبادات، تمام قسم کی بدنی عبادات اور تمام قسم کی مالی عبادت للہ، یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو تینوں قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر رب تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہ صلاۃ اور نسک 2 چیزیں جو ہے ان میں تینوں قسم کی عبادات پائی جاتی ہیں۔ نماز جو ہے اس میں 2 قسم کی عبادات پائی جاتی ہیں، ایک قولی، کیونکہ ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، ہم اور کیا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی نماز میں کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی تکبیر بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز میں یہ تو ہو گئی قولی عبادت، اور فعلی عبادت کون سی ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ، اسی طرح تشہد میں بیٹھنا، سلام کے لیے ارد گرد جو ہے اپنے چہرے کو کر لینا، تو یہ تمام قسم کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے۔ تو فرمایا ان صلاتی، بے شک میری نماز جو کہ قولی اور فعلی عبادت ہے، ونسکی، اور میری قربانی۔ قربانی کون سی؟ اس میں بھی اگرچہ فعل آتا ہے، اس میں بھی اگرچہ فعل بھی آتا ہے، لیکن خاص طور پہ وہ مالی عبادت ہے۔ کیوں؟ انسان مال خرچ کر کے جو ہے جانور کو خریدتا ہے، اگر اس کا اپنا جانور ہے پھر بھی اس پہ خرچہ ہوتا ہے، تب جا کے وہ قربانی کے قابل بنتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر میں رب تعالیٰ نے ان تینوں عبادات کا اجمالاً ذکر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، فصلی نماز آ گئی، اور نماز میں ہم نے بیان کیا ہے عبادت کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 قسمیں، ایک قولی عبادت اور ایک فعلی عبادت یا بدنی عبادت۔ فصلی ہو گیا لربک، اپنے رب کے ساتھ، معلوم ہوا قولی عبادت بھی رب کے لیے اور فعلی بدنی عبادت بھی رب کے لیے۔ وانحر، اور کیا کرو؟ قربانی کرو۔ تو قربانی مالی عبادت ہوگی، مالی عبادت بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات کی کتنی اقسام ہمیں ملتی ہیں؟ 3 اقسام، قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔
آج کی نشست میں ہم جو ہے ظاہر ہے بہت تفصیل ہے اس موضوع میں. یہ توحید ایک ایسا موضوع ہے، صرف یہ کلمہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ بہت وزنی اور بہت اہمیت و فضیلت والا کلمہ ہے. صرف اس کلمے کے لیے ہماری پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی اس کو بیان کرنے، اس کے معنی مفہوم کو لے کے چلنے کے لیے. لیکن ہم اجمالی طور پہ موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. مالی عبادت کا کچھ ہم تذکرہ کرتے ہیں. مالی عبادات میں کیا کیا آتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے قربانی کی مثال دی، اس کے علاوہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور اس میں ایک جو ہے عام چیز جسے ہم کہتے ہیں نظر و نیاز، منت کی میں جو ہے انسان بعض اوقات جو ہے اس قربانی کا بھی ذکر کر دیتا ہے یا مال کے ذریعے منت عام طور پہ انسان مانگتا ہے. تو نظر و نیاز کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے اور اس میں توحید کے مطابق ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ نظر و نیاز کہتے کسے ہیں. نظر کہتے ہیں منت کو. منت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں امتحانات میں کامیاب ہو گیا تو میں تیری راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا میں فلاں کام میرا بن گیا تو میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے لیے یہ کچھ کروں گا. یعنی کہ ایسی عبادت جو انسان پر فرض نہیں تھی لیکن منت مانگ کر، نظر مانگ کر اس نے وہ کیا کر لی؟ اپنے اوپر فرض کر لی. کیونکہ منت یا نظر فرض ہو جاتی ہے. اگر انسان کا وہ کام ہو گیا جس کی اس نے شرط لگائی تھی تو اس صورت میں منت پوری کرنا اس پہ واجب لازمی ہو جاتا ہے. تو منت اور نظر یہ ایک ہی چیز ہے. البتہ یہ بھی یاد رہے کہ احادیث اور روایات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منت اور نظر کا کسی کام میں عمل دخل نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ میں نے منت مانگی تو اس وجہ سے میرا وہ کام ہوگا. نہیں، وہ کام جو رب نے لکھا ہوا تھا، ہونا لکھا ہوا تھا، ہو کر رہے گا. نہیں ہونا لکھا ہوا تھا تو نہیں ہوگا. اس کا کوئی عمل دخل کام سے ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا عمل دخل کوئی بھی اگر انسان منت مانگے تو ایسا نہیں، دعا کا پھر ہوتا ہے. انسان دعا مانگے تو رب کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، رب دعا قبول فرما لے اور اس کا وہ کام بن جائے. لیکن منت کے ذریعے سے کوئی کام میں نہ جو ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور نہ کام جلدی کوئی ہوتا ہے. ہونے والا تھا ہو جائے گا، نہیں ہونے والا تھا تو نہیں ہوگا. یہ صرف منت جو ہے یہ اس چیز کی ہے. حدیث میں جیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک کنجوس شخص سے عبادت کو نکالنے کا ذریعہ ہے. ایک انسان کنجوسی کرتا ہے، کیا کنجوسی کرتا ہے کہ میں جو ہے نفل نہیں پڑھتا یا کچھ، تو ایک اس کے ذہن میں ایک منت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اب میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھ لوں گا. تو کنجوس آدمی سے عبادت کو نکالنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ پھر یہ نوافل یا یہ چیزیں ادا کرتا ہے. تو بلا وجہ وہ اپنے اوپر اس چیز کو واجب کر لیتا ہے. اس کا عمل سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. لیکن منت اگر کسی نے مان لی تو واجب ہو جاتی ہے. اور ایک ہے نظر کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا کہ میرا یہ کام بن گیا تو میں اتنے روپے یا اتنے خیرات یا اتنے رقم جو ہے اللہ کی راہ میں دے دوں گا. وہ جو دینا ہوا وہ کیا ہوگی؟ وہ نیاز ہوگی. اور یہ عام طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. نظر اور نیاز یہ دونوں عبادات ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ عبادات ہیں. اور خاص طور پہ نظر کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تاکہ صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. اور عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ انہوں نے نظر مانی. تو جب نظر مانی تو نظر کے الفاظ ان کے کیا ہیں قرآن میں؟ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا.
اے رب میرے بطن میں، میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے وہ میں تیری راہ کے لیے وقف کرتی ہوں، اسے آزاد کرتی ہوں، یہ میری نظر ہے، یہ میری منت ہے۔ پھر مریم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کی والدہ انہیں وقف کر دیتی ہیں، اور پھر جو وہ عبادت کے لیے مخصوص ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو بھی وقف کر لیتی ہیں۔ یہ تو تھی منت، اور قرآن سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا؟ رب انی نذرت لک، اے اللہ میری جو نظر ہے، منت ہے، یہ کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ معلوم ہو گیا نظر کس کے لیے ماننی ہے؟ اللہ کے لیے۔ یا رب میرا فلاں کام ہوا تو یہ جو ہے تیرے نام کا، کسی مخلوق کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے میرا یہ کام ہوا تو یہ فلاں مخلوق کے لیے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح نیاز جب انسان مانتا ہے کہ بھائی میں نے وہ خیرات وغیرہ جو کرنی ہے، تو اب اس کے تصور کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو نیاز ہے یہ اللہ کے لیے کیوں نہیں دی گئی، اس میں مخلوق کا نام کیوں لیا گیا، تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے ایصال ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم ایصال ثواب، یعنی ان ہستیوں کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اگر ایصال ثواب ہوتا تو اس میں پھر مزید نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایک شخص جو ہے نظر مان رہا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں جو یہ دیگے دے رہا ہوں یا کھانے پینے کا سامان دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، تو جن کو کے لیے دے رہا ہوں، جن کے نام پہ دے رہا ہوں، اگر وہ یہ لے کے مجھ سے خوش ہو جائیں گے، میرے کاروبار میں ترقی ہوگی، میری دکان میں جو ہے وہ چمک پیدا ہو جائے گی، دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، میرے جو ہے کاروبار جو ہے وہ ترقی کرے گا، میرے گھر بار میں خوشحالی پیدا ہوگی، اس طرح کے جتنے نظریات ہیں، اگر نیت کے پیچھے ایسا کوئی نظریہ ہے تو یہ نظر کیا ہے؟ کھلم کھلا شرک ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی چیز ہے جیسا ہم نے عبادت کی تعریف میں دیکھا، کسی مخلوق کو یا کسی ذات کو عالم الغیب سمجھنا اور مختار کل سمجھنا، کہ وہ غیب کا بھی اسے علم ہے، جب میں اس کے نام کا کوئی چیز دوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، تو اسے معلوم ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کر رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ عالم الغیب ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر میں نے یہ چیز دی تو وہ مجھے اس سے فائدہ دے گا، یہ دینے سے میری دکان میں برکتیں ہوں گی، میرے گھر بار میں برکتیں ہوں گی۔ اب یہ جو عقیدہ ہے نفع نقصان کا، تو یہ دونوں عقیدے عبادت بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں عقیدے کیا ہو گئے؟ عبادت بن گئے۔ اگر میں اور آپ کسی کو ایصال ثواب پہنچانا چاہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ کن چیزوں کا پہنچتا ہے، سب چیزوں کا پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن بالفرض کسی کی نیک نیتی ہے کہ میں ایصال ثواب ہی پہنچا رہا ہوں، اس صورت میں اگر اس کے نیت کے پیچھے ان دونوں عقیدوں میں سے کوئی عقیدہ ہے تو وہ اس کی نظر بھی شرک ہو جائے گی، وہ اس کا دینا بھی شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، صرف یہ خلوص نیت سے دے رہا ہے کہ بھئی اس کے درجات بلند ہو جائیں یا اس کے گناہ بخش دیے جائیں، تو پھر جو ہے لیکن وہ ہمارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا، تو پھر ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل آپ کا شرک سے نکل گیا۔ اب دوسرا موضوع آتا ہے کہ یہ عمل آیا اس تک پہنچتا ہے، اس کے ثواب کا باعث بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو مسلم وغیرہ کی روایات میں اور دوسری روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ تین چیزیں ہی ایسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کا جو ہے ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان تین کے علاوہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا میت کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور کچھ اور چیزیں جیسے کسی کی طرف سے حج کر لیا جائے لیکن وہ بھی اولاد یا ولی کوئی کرے، یہ بھی مسلم یا بخاری ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو جو شریعت نے ہمیں بتا دیے اعمال، صرف ان کا ثواب پہنچتا ہے، نہ قرآن مجید پڑھ لینے سے کوئی تیسرا بندہ، اولاد اپنے لیے پڑھے تب بھی والدین کو پہنچے گا، اولاد اگر والدین کے نام کا پڑھے تب بھی انہیں پہنچے گا۔ تو اولاد کو چھوڑ کے، کیونکہ اولاد کا حدیث میں واضح الفاظ سے ذکر آ گیا، تیسرا کوئی بندہ اگر قرآن
پڑھتا ہے اور اس کے تصور میں ذہن میں یہ ہے کہ یہ فلاں میرے جو ہے استاد ہیں یا فلاں شخص، استاد کا بھی اگر عمل دخل ہے، اس نے قرآن سکھایا تو وہ بھی شاگرد جب تک پڑھے گا تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا، وہ ایسے بھی پہنچے گا۔ لیکن کوئی تیسرا شخص کہ جس کا لین دین ہی اس شخص سے نہیں، اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ثواب اسے پہنچے، تو یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کی نص کیا کہتی ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو انسان نے جس چیز کی دنیا میں کوشش کی اسی کا ثواب پہنچے گا۔ انسان نے دنیا میں قرآن اگر کھولا بھی نہیں، وہ جو ہے اچھے خاصے پیسوں والا بندہ تھا، مرنے کے بعد اس نے کہا میری پوری جائیداد میں روزانہ کے 100 قرآن پڑھوا کے مجھے بخشوایا جائے، اگر یہ رستہ کھول دیا جاتا تو کیا روزانہ کے اس کا مال ہی اتنا تھا، خود تو اس نے کبھی قرآن کھولا نہیں، مرنے کے بعد روزانہ اسے 100 قرآن اگر ملتے جاتے تو اس کے لیے تو جنت ہو جاتی، تو اس کے تو مزے ہو جاتے کہ اس دنیا میں تو اس نے قرآن ہی نہیں کھولا، لیکن جو ہے لوگ اس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایسا کوئی دروازہ نہیں کھولا، اس کی کوئی شریعت میں جو ہے دلیل نہیں ملتی۔ کیا صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید تھا؟ یقیناً تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اس وقت بھی تھا۔ وہ خیر القرون جو ہستیاں تھیں، ان لوگوں نے کسی کے وفات ہونے پر جو ہے یہ عمل یا ایسا کوئی عمل کیا، اگر یہ خیر کا عمل ہوتا تو یقیناً وہ ہم سے سبقت لے جاتے اور وہ اس خیر سے پیچھے نہ ہٹتے۔ تو بہرحال یہ تو نظر و نیاز کا ایک سادہ سا مفہوم تھا کہ عقیدے میں اگر کسی کو ایصال ثواب پہنچانا ہے، ایصال ثواب پہنچانا ہے تو پھر وہ شرک کے دائرے سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر اس میں یہ ہے عقیدے میں کہ میں جس کے نام کا کچھ بانٹ رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، تو اس کا وہ خوش ہوگا اور میرے کاروبار میں اس کی وجہ سے برکت ہوگی، اور فلاں کام، اور کسی تاریخ کو بھی، کسی تاریخ کا تعین بھی کر لینا کہ بھائی میں 11 تاریخ کو اگر یہ کام کروں گا تو یہ ہوگا، 27 رجب کو یہ کام کروں گا، کسی کو ایصال ثواب پہنچاؤں گا تو یہ ہوگا۔ تو یہ تمام جو ہے بالکل باطل اشیاء، قرآن و حدیث سے دور دور کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز رب نے پیدا فرمائی وہ زیادہ حقدار ہے، وہ زیادہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کے نام کی وہ دی جائے، نام کسی اور کا لے لیا جائے۔ پانی کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا۔ اب پانی میں کسی شخص کو پلا رہا ہوں اور میرے ذہن میں ہے کہ اس سے خوش میرے پیر صاحب ہوں، پانی اللہ کا ہے، میں پلا رہا ہوں کسی شخص کو کہ بھائی یہ آپ پئیں، میرے پیر صاحب جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، تو کیا رب ناراض نہیں ہوگا کہ پانی پیدا میں نے کیا، پانی میری پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ اسی مخلوق کا استعمال کر کے رضا اور خوشی کس کی حاصل کر رہا ہے؟ میری دوسری مخلوق کی۔ رضا کس کی حاصل کرنی ہے؟ خوشی کس کی حاصل کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اگر یہ ہم نے کیا تو تب ہمارا جو ہے عقیدہ صحیح، وگرنہ ہم بھی شرک کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ رب تعالیٰ نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ کہہ دیجئے کہ بھلا تم یہ بتاؤ کہ جن کو تم رب کے سوا پکارتے ہو، ارونی، کہ وہ دکھائیں کہ کیا اللہ نے جن چیزوں کے پیدا کیا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی زمین پر، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کوئی شرکت ہے، آسمان میں انہوں نے کوئی پارٹ جو ہے انہوں نے تخلیق کیا ہو، زمین کی کوئی مخلوق انہوں نے تخلیق کی یا آسمان میں تخلیق کی۔ جب انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، سب کچھ رب نے تخلیق کیا، تو یہ ہر چیز رب کے نام کی ہی ہوگی، کسی مخلوق کے نام کی نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے پہلے عرض کیا گیا، اگر ایصال ثواب کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے میرے فلاں کو پہنچے، اگر خالص یہ نیت ہے، درمیان میں یہ عقیدہ نہیں کہ نفع نقصان اس سے ہوگا یہ کام کرنے سے، یا جو ہے اس کو معلوم ہے
وہ ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا، تو پھر ہمارا اصال ثواب جو ہے پھر پہنچتا ہے نہیں پہنچتا وہ ایک الگ بحث، لیکن شرک سے وہ عمل انشاءاللہ نکل جائے گا۔ مشرکین مکہ ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ کیا رویہ تھا؟ کہ جب بھی ان کی کھیتی باڑی کے معاملات ہوتے یا ان کے مویشی ہوتے، تو جب فصل کی کٹائی کا معاملہ ہوتا تو اپنے معبودان باطلہ بتوں کے لیے بھی حصے رکھتے، رب کے لیے بھی حصہ رکھتے۔ مویشی جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا تو صرف اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بلکہ معبودان باطلہ کے لیے بھی بلیاں چڑھاتے، ان کے لیے بھی قربانیاں کرتے، ان کے نام کی قربانیاں کرتے، اور کیا کرتے؟ اور اللہ کا بھی حصہ رکھتے۔ رب نے اس چیز کو سورہ نام میں اس طرح بیان فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیباً فقالوا هذا للہ بزعمہم وهذا لشرکائنا، اور انہوں نے اپنی کھیتیوں سے اور اپنے چوپایوں سے اللہ کا بھی حصہ نکالا اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، یعنی جو اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے انہوں نے الیاذ باللہ ان کے لیے ہے۔ تو اگر آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ عبادت تو کیا کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا، اور کچھ جو ہے اپنے کسی ولی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، تو اس نے بھی وہی کام کیا جو مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ شیطان نے کیا چیلنج کیا تھا؟ سورہ نساء میں ذکر ہے کہ جب رب نے اسے نکال دیا جنت سے تو اس نے چیلنج کیا، کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا۔ اگر انسان کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان شامل ہو جاتا ہے، وہ اپنا حصہ وہاں سے لے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس نے خالص جو ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا، اس کے گمان میں یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ساتھی، کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اچھی نماز کر کے پڑھوں، رکوع سجدہ میں لمبا کروں، تو کیا اس نے شیطان کا حصہ نکال لیا، اور شیطان اسی ذریعے نماز نیک کاموں کے ذریعے سے اپنا حصہ وہاں سے نکالتا جاتا ہے، اور یہ خالص عبادت نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اللہ کی راہ میں کوئی وقف کرنا چاہے، کوئی مال و دولت دینا چاہے، کوئی دیگیں دینا چاہے، کوئی پیسے دینا چاہے، کھانے پینے کی اشیاء، تو شیطان اس سے بھی حصہ نکالتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیوں دے رہے ہو؟ ایسا کرو کہ فلاں مولوی صاحب کے لیے، فلاں پیر صاحب کا نام بھی لے لو، فلاں ولی اللہ، وہ تم سے خوش ہو جائیں گے۔ شیطان اس طرح حملہ کر کے اس نیک خیرات میں سے بھی اپنا حصہ نکال لیتا ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بہت جو ہے توحید والا کام کر لیا۔ تو جو شیطان نے یہ لفظ کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا۔ شاہ عبد القادر محدث رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے غیر اللہ کی نظر و نیاز مراد ہے، یعنی ایک انسان کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی نظر یا نیاز کا نیت کرتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان اپنا حصہ اس طرح نکال رہا ہے۔ وہ چیز اللہ کی تھی، اللہ کے مال میں سے اس نے خرچ کیا، لیکن راضی کس کو کیا؟ پیر صاحب کو۔ راضی کس کو کیا؟ اللہ کی مخلوق کو، حالانکہ راضی کسے کرنا تھا؟ جس کی وہ چیز تھی، اللہ رب العزت کو۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کیا دعاؤں میں سے ایک یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ جانور جو ہے تیری طرف سے ہے اور یہ تیرے ہی لیے ہے۔ یہی فارمولہ ہم نے ہر عبادت میں اپنانا ہے۔ اے اللہ یہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں ھذا منک، یہ تیری طرف سے ہے، یہ میں جو چاول تقسیم کر رہا ہوں اے اللہ یہ تیری طرف سے، ولک، اور تیری رضا کے لیے فقیروں مسکینوں کو دے رہا ہوں۔ اگر ہم نے یہ تو کہہ دیا اللہم ھذا منک، اے اللہ یہ تو نے عطا کیے تیری طرف سے، لیکن یہ فلاں صاحب کے لیے، فلاں مولوی، فلاں عالم، فلاں پیر کے لیے، تو گویا کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ نعمت رب نے دی، نعمت
رب نے ہمیں عطا کی اور ہم نے راضی اس کی مخلوق کو کیا تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ لہٰذا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہم بھی ان چیزوں کا شکار تو نہیں، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے تمام کام اور تمام عبادات کرتے ہیں، یا آیا ہماری زندگیوں میں جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم خوش فہمی کا شکار ہیں اور ہم جو ہے شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ تو یہ جو ہے آخری جو ہے قرآن مجید میں چند مقامات پر آیات یہ ملتی ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ تم پر کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ یعنی مردار جانور حرام ہیں، اور دم مسفوح خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے۔ اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے اگر کسی اور کی نسبت کر لی کہ یہ فلاں کو خوش یا راضی کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ رزق ہے، وہ بالکل ایسا نہیں کہ آپ پھینک دیں۔ آپ کے گھر میں آ گیا تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ آپ کو پکا یقین ہے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو آپ پرندوں کو کھلا دیں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جس پہ اللہ کے غیر کا نام لیا جائے وہ اس کو بالکل ناپاک بنا دیتی ہے، اور وہ کھانا ایک مسلمان کی موحد کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی